پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ وہ جو سسٹم ہم نے اپنایا ہوا ہے، ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی پاکستان میں جو ہم نے اپنایا ہوا ہے، وہ میں نے پہلی دفعہ جب 18 سال کی عمر میں گیا تو میں نے وہ سسٹم دیکھا، اور وہ میں نے سسٹم اندر سے دیکھا۔ یونیورسٹی میں بھی میں نے پولیٹکس پڑھی، اور جب میں نے وہ سسٹم کو اندر سے دیکھا اور سمجھا ان کا کہ کیوں ان کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کامیاب ہے، تو میں دو نتیجوں پہ آیا۔ دو وجہ ہیں، دو بنیادی فاؤنڈیشنز جن کے اوپر ان کی جمہوریت کھڑی ہے اور ان کا ملک کھڑا ہے۔ نمبر 1، رول آف لا۔ جب برطانیہ کے اوپر پورا ہٹلر کا آنسلاٹ تھا تو چرچل کے پاس لوگ گئے کہ جی ہمارا ملک بچ جائے گا۔ اس نے بجائے جواب دینے کے لیے کہ ہماری فوج کتنی تکڑی ہے، اس نے کہا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، اگر ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں ہم کبھی تباہ نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا، ان کا جو مورل سٹینڈرڈز اور مورل ویلیوز ہیں، جو ان کے اخلاقیات ہے، وہ ایک بہت جو لیڈرشپ کی ایک بڑی معیار کی۔ سو یہ دو چیزیں تھیں جو دونوں میں نے پاکستان کے اندر نہیں دیکھی، نہ یہ رول آف لا تھا، اور جو ہماری اشرافیہ کی جو اخلاقیات تھی اس کی بڑی نچلی سٹینڈرڈ تھی اور وہ گرتی گئی۔ یہ دو چیزیں تھیں، اور تیسری چیز تھی فریڈم آف ایکسپریشن۔ یہ جو آج ہم ادھر کھڑے ہیں، ادھر ایک ہائیڈ پارک کارنر ہوتا ہے، ابھی بھی ہے، تو وہاں کوئی بھی سنڈے کو چلا جائے، وہ جو کھڑا ہوتا تھا وہ جا کے جو مرضی بولنا چاہتا تھا وہ بولتا تھا۔ لیکن اگر آپ پبلکلی کسی بھی انسان کو سلانڈر کریں، یعنی اس کے کردار کشی کریں، تو جتنے اسٹرکٹ قانون وہاں تھے، میں وہ ایک کیس لڑا ہوں انگلینڈ کا، وہ 3 ہفتے فرنٹ پیج ہیڈ لائن کیس تھا۔ 2 ان کے کھلاڑی ایئن بوتھم اور ایلن ڈیم نے میرے اوپر کیس کیا، اور میں وہ عدالت کے اندر وہ کیس لڑا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کی اتنی اسٹرکٹ سٹینڈرڈز ہیں۔ آپ اگر کسی کی توہین کر دیں، سلانڈر کر دیں، تو جو پروٹیکشن ہے ایک انسان کو اپنی ڈگنیٹی کی، وہ کبھی بھی میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی۔ سو پہلے میں آپ کو بیس کر دوں کہ جو میرا ایکسپیرنس تھا جمہوریت کا، فریڈم آف ایکسپریشن، رول آف لا، فلاحی ریاست، وہ میں نے ساری برطانیہ کے اندر دیکھی۔ اور میں اس عمر میں گیا تھا جب یہاں نہ کوئی ڈیموکریسی تھی، یہاں ڈکٹیٹرشپ تھی، اور جو مورل سٹینڈرڈز تھے، ابھی بھی انگریز جب یہاں سے گیا تھا تو کافی ہماری جو موریلٹی تھی وہ کافی اوپر تھی، وہ آہستہ آہستہ گرتی گئی۔ اور میں پھر جب پاکستان میں جو، اب میں آپ کا تجزیہ دیتا ہوں، آپ سب یہ کہہ رہے تھے پہلے کہ پاکستان میں مسئلہ کیا ہے، اور بیسکلی آپ نے سب نے ایک ہی بات کی، اصل میں رول آف لا نہیں ہے، جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے۔ اسی لیے میں نے جب اپنی پولیٹکس شروع کی تو اس کا نام رکھا تحریک انصاف، کہ انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوتے ہیں، یہ ہے انصاف۔ سمپل یہ ہے، حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ بیسکلی جو ابن خلدون نے آج سے پتہ نہیں 700-800 سال پہلے بات کہی تھی، اس نے کہا کہ میرا جو تجزیہ ہے قرآن کا، کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو۔ سو بیسکلی ایک معاشرہ جو ہوتا ہے وہ سیولائز معاشرہ ہوتا ہی انصاف پہ ہے، اور رول آف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے نیچے سب ایک برابر۔ اور پھر میں نے پہلے ویسٹرن سسٹم سارا سٹڈی کیا، اور پھر میں نے اپنی اسلام کی تاریخ سٹڈی کی۔ میں جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ جو آج ویسٹرن ڈیموکریسیز جن پرنسپلز پہ کھڑی ہیں وہ ساری مدینہ کی ریاست کی پرنسپلز ہیں۔ رول آف لا، سب سے پہلی چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی بھی اگر
जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी, कोई कानून से ऊपर नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही मैं, और ये फिर मेरा 70 साल की उम्र का हो गया हूं, सारी दुनिया में जो मैंने देखा है, एक डिफरेंस है खुशहाल माशरों में और वो जिधर गुर्बत है, एक ही डिफरेंस है, रूल ऑफ लॉ। जिस माशरे के अंदर कानून होता है, इंसाफ होता है, वो हमेशा खुशहाल होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब 1500 साल पहले कह दिया था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर कमजोर के लिए, एक कमजोर चोरी करे तो जेल में, ताकतवर चोरी करे तो एनआरओ मिल जाए। ये तब वो क्लियर था कि जब आप ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता, जो भी माशरा, वो तबाह हो जाता है। आप सारी डेवलपिंग वर्ल्ड देख लें, सारी डेवलपिंग वर्ल्ड देख लें, एक ही मसला है वहां, ताकतवर से चोरी करके सारे पैसे भिजवा देता है वेस्टर्न अकाउंट्स में। एक फैक्ट आई पैनल, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने एक पैनल ऑफ इकोनॉमिस्ट बैठाई, जिसने सिर्फ उसका काम था कि आप ये बताएं कि कैसे अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं, गरीब मुल्क गरीब होते जा रहे हैं। उस पैनल ने एक साल के बाद रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स, 1700 अरब रुपया गरीब मुल्कों से हर साल चोरी होकर अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है। सारी जो गरीब मुल्क हैं, उधर सारी जगह जो उनके साहिब इक़्तिदार हैं, जो अशराफिया है, वो पैसा चोरी करके बाहर भेज देती है। वो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। और वो क्यों है? क्योंकि उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, उनके अंदर कानून नहीं है ताकतवर को लाना कानून के नीचे। इसलिए मैंने अपनी पार्टी बनाई थी आज से 26 साल पहले, और तब से मेरी स्ट्रगल एक ही है। स्ट्रगल ये है कि ये जो दो खानदान इस मुल्क के ऊपर 32 साल हो गए, अब इन्होंने 32 साल बारियां ली हैं, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये जब तक आप इनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, ये करप्शन तो सिम्टम्स है ना, एक बीमारी है रूल ऑफ लॉ ना होने की, सिम्टम्स ये है कि वो करप्शन है। ये तब से स्ट्रगल थी, शुरू हुई 26 साल पहले। पाकिस्तान में क्यों नहीं रूल ऑफ लॉ आया? मिलिट्री डिक्टेटर्स ने 64 साल में आधा मिलिट्री ने हुकूमत की है, आधा की है इन दो खानदानों ने। क्यों नहीं दोनों के दौर में रूल ऑफ लॉ आया? मिलिट्री जब एक डिक्टेटर मुल्क को पकड़ संभालता है, टेक ओवर करता है, तो वो बाय डेफिनेशन रूल ऑफ लॉ को खत्म कर देता है। वो अपने आप को कानून के ऊपर ले आता है। और वो फिर जब डिक्टेटर अपने आप को डेमोक्रेट बनाने की कोशिश करता है, वो सारे इदारों की धज्जियां खत्म हो उड़ा देता है। तीनों डिक्टेटर्स ने ये किया, सारों ने अपने आप को जमहूरी बनाया, बाय डेफिनेशन उन्होंने इदारों को कमजोर करके रख दिया, अपने आप को कानून के ऊपर रख दिया। और फिर जब एक डिक्टेटर अपने आप को डेमोक्रेट बनाता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है मीडिया को कंट्रोल करे, क्योंकि मीडिया तनकीद करेगा। जब वो कानून तोड़ेगा या कानून से ऊपर होगा तो मीडिया उसकी तनकीद करेगा, तो उसकी मजबूरी बन जाती है उसको कंट्रोल करने की। जनरल मुशर्रफ ने शुरू में, क्योंकि लोग ये दो पार्टीज के 11 सालों में तंग थे, और हमें पता है कि जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो यहां बड़ी खुशियां मनी, क्योंकि दो दफा वो दोनों गवर्नमेंट्स करप्शन पर निकाली गई और करप्शन कर रही थी। जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो वो पॉपुलर था, क्योंकि उसमें खुशहाली भी आनी शुरू हो गई। वो और बात है कि वॉर ऑन टेरर में शिरकत की जिसने तबाही मचाई। तो हुआ क्या कि आहिस्ता आहिस्ता वो जमातें रिवाइव होना शुरू हो गई। उसने पहले शुरू में मीडिया को खोल दिया। जब उसने देखा, जब खास तौर पे वो चीफ जस्टिस की मूवमेंट शुरू हुई है आजाद अदलिया की, तो उसने तब जाके मीडिया को क्लैम डाउन किया, कि उसके खिलाफ जानी शुरू होगी। उससे पहले मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं तो ऑपोजिशन में था, मीडिया के ऊपर कभी इस तरह की, जो आज मैं देख रहा हूं, कभी मीडिया के ऊपर इस तरह की इन्होंने क्लैम डाउन नहीं किया जो आज है। अब ये दो पार्टीज आई, दो खानदान, इनकी क्या मजबूरी है? दोनों करप्शन पे पकड़े, शुरू कर दी इन्होंने करप्शन। जब करप्शन की तो इनकी मजबूरी बन गई अदलिया को भी ऑन साइड रखा जाए और मीडिया को भी कंट्रोल किया। ये दो एरिया से ये डरते थे। तीसरा इनका मसला था फौज, क्योंकि वहां ISI को सारा पता था इनकी चोरियों का, वो सारी रिकॉर्ड रखते थे।
تو ان کی مجبوری کیا ہوئی, نواز شریف کا سارا اینڈ میں وہ عدلیہ کو بھی سنبھال لیتا تھا, میڈیا کو بھی سنبھال لیتا تھا, لیکن اس کا پرابلم ہو جاتا تھا فوج, اور پھر وہ آرمی چیفز کے ساتھ اس کا مسئلہ بنتا تھا. وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ رول آف لا چاہتا تھا, اس کا پرابلم یہ تھا کہ یہ ساری جو رپورٹس نکلتی تھی کرپشن کی, یہ نکلتی تھی ایجنسیز کے ذریعے. زرداری کا سملر پرابلم تھا. تو انہوں نے بھی میڈیا کو کلیم ڈاؤن اس لیے کیا کہ یہاں وہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے انفارمیشن. میرے اوپر نجم سیٹھی نے, جب میں پاور میں آیا تو اس نے میرے اوپر الزام لگایا, دو اس کے الزام لگائے. میں عدالت میں چلا گیا, 3 سال ایز پرائم منسٹر مجھے تو کوئی ریلیف نہیں ملا. نواز شریف کے اوپر اس نے جب 97 یا 98 میں الزام لگایا, اس نے اس کو 3 دن بند کر کے مار پڑوائی. فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ میں جب بنا تو مجھے کوئی میڈیا سے کبھی خطرہ نہیں تھا. میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ جب میں پرائم منسٹر بنا, مجھے تو میڈیا سے کبھی ڈر نہیں تھا. اور آپ اگر اٹھا کے دیکھیں جتنی تنقید مجھے 3.5 سال سے میڈیا سے ہوئی, کسی پرائم منسٹر کو نہیں ہوئی ایسی تنقید. میں نے تو کبھی کوشش نہیں کی میڈیا کو پیسے کھلانے کی. میں نے ایک میڈیا کے اوپر کبھی کسی کے اوپر ایکشن, سوائے نجم سیٹھی کیونکہ اس نے ذات پہ مجھے اٹیک کیا تھا, اس کے اوپر عدالت میں گیا, میں نے ایک میڈیا کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ شیرین کو پتا ہے کہ کئی دفعہ 3-4 دفعہ ہوا ہے میرے خیال میں, ہمیں کیبنٹ میں جب میٹنگ پہ آئے پتا چلا جی کسی کو اٹھا لیا ہے جرنلسٹ کو, وہ میرے انسٹرکشنز کے اوپر کبھی کسی کو نہیں اٹھایا. پرابلم کچھ اور تھا, اور وہ میں آپ کو بھی ذرا پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے 3.5 سال میں نے کیا چیز دیکھی اور آگے وے فارورڈ کیا آج پاکستان کا. یہ بڑا کرٹیکل ہے کہ ہم ریئلائز کریں کہ ہم آج کدھر کھڑے ہیں اور ہم اب آگے کیسے جا سکتے ہیں. ہوا کیا کہ پرابلم مجھے صرف ایک تھا, سلانڈر کا. یعنی جب فیک نیوز ہوتا تھا, میرے کئی منسٹرز کے اوپر آ گیا جی کیا انہوں نے ٹیکس چوری کیا یا کچھ کیا, تو جس منسٹر کی بھی مجھے پتا چلتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی خبر آئی, میں امیجیٹلی اس کو واٹس ایپ کرتا تھا اور میں کہتا تھا اب اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو کہ بتاؤ کہ کیا ہوا. تو وہ پتا منسٹر ایونچولی, اور 2 کا مجھے پتا ہے, انہوں نے پتا کہ فیک نیوز تھی. اب دیکھیں اگر گورنمنٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کلین گورنمنٹ دینے کے لیے, اور جب ایک کوئی فیک نیوز اس کے اوپر آ جاتا ہے جو کہ انٹیگریٹی گورنمنٹ, ایک منسٹر کے اوپر جب کوئی کہتا ہے نا کہ اسے ٹیکس نہیں دیا, گورنمنٹ کی انٹیگریٹی افیکٹ ہوتی ہے. میرا صرف مسئلہ یہ تھا کہ جو کسی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر, کیونکہ میں برطانیہ کو تو جانتا ہوں بڑی اچھی طرح, ہمارے 2 ایک وزیر تھا اور ایک ہمارا ایک پارٹی کا آدمی تھا, دونوں کے اوپر جب سلانڈر ہوا انہوں نے لندن میں جا کے کیس کیا اور ان کو ڈیمیجز ملے. پاکستان میں کچھ رسپانس نہیں ملتا تھا, نہ کسی کو فکر ہے, نہ کوئی ڈرتا ہے یہاں. تو دیکھیں 2 مختلف چیزیں, ایک ہے فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن کے بغیر دنیا میں کوئی انسانی معاشرہ پروگریس نہیں کر سکتا. لیکن جو ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے, ایک آپ لائن کراس کریں جدھر آپ کسی کو بلیک میل کریں, اس کی توہین کریں, اس کے اوپر فیک نیوز بنائیں, اس کی انٹیگریٹی کے اوپر, اور وہ گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے, تو اس کے بعد ریکورس ہونا چاہیے ان کو اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ اور دوسرے کو سزا ملنی چاہیے اس پر, جو کہ برطانیہ میں ہے. جو میں کیس لڑا تھا اس پہ اتنا بڑے ڈیمیجز انوالوڈ تھے کہ اگر وہ میں کیس ہار جاتا تو کمپلیٹلی بینکرپٹ ہو جانا تھا. اتنا خوف ہے وہاں کہ آپ کوئی بھی میڈیا کے اوپر ایسی بات نہ کریں جو آپ ڈیفینڈ نہ کر سکیں, کسی کی توہین نہ کریں. سو 2 مختلف, ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہے, ایک رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے ہر شہری کا. تو میرا صرف جو بھی یہ پیکا کے اوپر جب مجھے بات چیت ہو رہی تھی, کیونکہ ایک اور ایلیمنٹ آ چکا ہے اب, اور وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے اوپر کئی دفعہ اتنا گند آ رہا تھا, یعنی ایسی غلیظ چیزیں آ رہی تھیں. اب اس کے اوپر پروٹیکشن چاہتے تھے ہم, تو ہمارا تو انٹرسٹ بہت تھا کہ, اور بائی دا وے یہ ہمارا ایشو نہیں ہے, ساری دنیا کے اندر, کیونکہ سوشل میڈیا نیا فینومینا ہے, ساری دنیا کے اندر ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اس کو آپ نے کیسے چینلائز کرنا ہے.
اس کو برطانیہ کے اندر اب بڑے اسٹرکٹ لاز ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر بالکل وہی قانون ہے جو کہ عام میڈیا کے اوپر ہے, وہ کر سکتے ہیں. ہمارا ابھی یہ سارا ایک فلوئڈ سچویشن ہے. سو فریڈم آف ایکسپریشن, میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جب تک ایک تعمیری کرٹیسزم نہ ہو, ایک میں گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا, کئی دفعہ جب تنقید ہوتی تھی تو بڑا ہمیں فائدہ ہوتا تھا اس تنقید سے. وزیروں کو میں پوچھتا تھا کہ یہ تمہارے اوپر آئی ہے, تمہاری وزارت پہ آئی ہے, یہ فائدہ کرواتے ہیں, یہ ہمارے ایک واچ ڈاگ ہے. لیکن کئی دفعہ, اب میں آپ کو آپ بتاؤں, ہم جا رہے چائنا, پاکستان بینکرپٹ تھا, شروع میں آیا, ہمارے پاس 2-3 ہفتے 4 ہفتے کی ایکسپورٹ کا ریزروز رہ گئے تھے. تو جب چائنا جانے لگے, اور چائنیز کی بڑی ان کی ایک اسپیشل, ان کی عجیب سائیکی ہے, وہ بڑے سینسٹیو لوگ ہیں. چائنا صبح جانے لگا تو 2 مین پیپرز کے فرنٹ پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان ڈیسائیڈز ٹو ریویو سی پیک. اب دونوں ہیڈ لائن, میجر ہیڈ لائنز تھی. جیسے ہی وہاں پہنچے, وہاں ایمبیسڈر خاتون مجھے ملنے آئیں, انہوں نے کہا ہمیں اتنا مسئلہ بڑا, چائنیز ہوم منسٹری نے انہوں نے ہمیں بلا کے پوچھا کہ یہ کیا مطلب تمہارا. وہ بالکل ایک دن تو ان کو ٹھیک کرنے میں لگا کہ یہ فیک نیوز ہے. سو میرا صرف یہ مسئلہ تھا کہ ایک آگے ملک کا مسئلہ, اکنامک سچویشن بڑا مشکل تھا, اس کے بعد ایڈیشنلی یہ فیک نیوز ہمارے لیے مشکلیں پیدا کر. ایک دفعہ آ گیا جی IMF سے سمجھوتا ہو گیا کہ روپیہ 184 پہ پہنچ جائے گا, ان دنوں میں روپیہ 140 پہ تھا. تو ایک دم جب اسپیکولیشن شروع ہو گئی مارکیٹ میں, روپے پہ پریشر پڑ گیا, پہلے ہی ریزروز نہیں ہمارے. میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ادھر یہ جو بیلنس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن فریڈم آف ایکسپریشن, نہ مجھے کبھی کسی سے ڈر تھا کہ میری کوئی چوری کسی نے پکڑ, کہ مجھے ڈر ہے کہ میری چوری یا کرپشن سامنے لے آئے گا. میں انکریج کرتا ہوں کہ اگر کسی بھی ہماری ڈپارٹمنٹ میں, منسٹری کے اندر کرپشن ہے تو بتاؤ, کیونکہ اگر میں چوری نہیں کر رہا تو میں کسی کو کیوں کرنے دوں گا. تو ہم نے تو میڈیا سے تو ہمیں کوئی خوف نہیں تھا, عدلیہ سے. کوئی مجھے کہے کہ ہمارے دور میں ہم نے کوئی انٹروینشن کی ہو عدالتوں کو, کوئی ہم نے کسی کو میڈیا کو کہا, عدالتوں کو کہا کہ جی یہ اٹھا کے ٹیلی فون کے جی ججمنٹ دو, کوئی ہم نے کوشش کی ہو کسی قسم کی ججمنٹ افیکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہم کوئی قانون نہیں توڑ رہے تھے, ہم قانون کے بیچ میں تھے. پرابلم میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آ رہی تھی. پرابلم کیا آ رہی تھی کہ دیکھیں, وار آن ٹیرر جب ہوئی نا, اور میں کہہ بیٹھا ہوں کہ اس میں ہمیں کبھی شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے جب بھی مسئلہ ہوتا تھا میں عامر بھی پروگرام کے اوپر جا کے اپنی جا کے پوائنٹ آف ویو دیا کرتا تھا, ڈرونز کے اوپر, اس کو سب پتہ ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے بہت بڑا ڈیزاسٹر کیا اس میں شرکت کر کے. اس معاشرے نے جتنا ڈیمیج اٹھایا ہے اس وار آن ٹیرر کی وجہ سے, کبھی بھی کوئی کمیشن بیٹھے تو پتا چلے کہ ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے اس سے. چھوڑیں کہ ہم نے اپنے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا, قبائلی علاقہ ہمارا اجڑ گیا, 80,000 لوگ ہمارے قربان ہوئے اس وار کے اندر. ڈرون اٹیکس, کبھی بھی یہ انہرڈ آف ہے کہ آپ ہی کا ملک کسی کی جنگ میں شرکت کر رہا ہے ان کی, اور وہ آپ ہی کو اٹیک کر رہے ہیں. یہ ہیومن ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. لیکن جو سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہوا کہ ہمارے جو لوگوں کے سول اور ہیومن رائٹس تھے وہ افیکٹ ہوئے. وار آن ٹیرر کے اندر لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا, مسنگ پرسن شروع ہو گئے. سب سے پہلے میں نے مظاہرہ کیا تھا مسنگ پرسن کا 2003 میں, جب عافیہ صدیقی کو اٹھا لیا تھا. اب جب تک میں گورنمنٹ میں نہیں آیا تو مجھے تو فوج کا ویو نہیں پتا تھا, تو میں تب تک اس کے خلاف ہمیشہ بولتا رہا, کیونکہ اینڈ میں میرے پاس آتے تھے مسنگ پرسن جن کے کوئی لوگ جن کے رشتہ دار اٹھا لیے جاتے تھے, تو میرے پاس آتے تھے. اور وہ اس سے زیادہ میں نے تکلیف دہ چیزیں نہیں دیکھی کہ عورت آ رہی ہے کہ میرا ہسبینڈ غائب ہے, ماں آ رہی ہے بیٹا غائب ہے. اس طرح کے جو درد بھرے سینز میں دیکھتا رہا. اس کے گورنمنٹ میں آئے, اور یہ جو آپ نے پتا چلا کہ کئی دفعہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا ہمارے دور پہ,
وہ ہم اسی کے وہ نیشنل سیکیورٹی کے اندر وہ آ جاتا تھا. ہم جب میری جنرل باجوہ سے بات چیت ہوئی اس کے اوپر, جنرل فیض تھے تب ISI, میں تب بات کرتا تھا. مسنگ پرسنز کے اوپر میں نے بڑی دفعہ بات کی. ایک تو انہوں نے کافی لوگ چھوڑے, لیکن وہ کہتے تھے جی پرابلم ہمیں کدھر آ رہا ہے, عدلیہ کا. اگر ایک ٹیررسٹ کو ہم دیتے ہیں عدالتوں میں, اس کا ثابت کرنا بڑا مشکل ہے کہ وہ واقعی اس نے وٹنسز کدھر سے آئیں گے. اور پھر امریکہ کا, انگلینڈ کا مثال دی جاتی تھی کہ انہوں نے جب یہ وار آن ٹیرر کے دوران اپنے ملک میں بھی انہوں نے جس طرح لوگوں کو پکڑا, وہ اور بات ہے کہ تقریباً زیادہ تر مسلمانوں کو ہی وہ پکڑتے تھے اور ان کے رائٹس انہوں نے ختم کر دیے. لیکن وہ ٹیررزم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے مشکل پڑ جاتا تھا ان کو عدالتوں کو ثابت کرنا. اور وہ فوج ادھر سے ڈرتی تھی کہ دیکھیں آپ یہ پھر چھوڑ دیں گے اور یہ پھر ہمارے خلاف ایکٹیویٹی کریں گے. تو ان کا ایک یہ پوائنٹ آف ویو تھا. اس کے اوپر بھی ہم ایک چیز فائنلی ایک نتیجے پہ پہنچ گئے تھے اور وہ ہم پاس کرنے لگے تھے کہ کوئی بھی مسنگ پرسن نہ ہو, آپ بشک ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں کہ اگر آپ اس ٹائم تک ثابت نہیں کر سکتے, لیکن اس کے رشتہ داروں کو تو پتا ہونا کہ وہ کدھر ہے. سب سے زیادہ ظلم تو رشتہ داروں پہ, تو خیر یہ ہم کر رہے تھے, لیکن ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا. لیکن دیکھیں میں آخر میں یہ جدھر آج پاکستان کھڑا ہے نا, میرا آنیسٹ اوپینین یہ ہے کہ اپنی تاریخ کا سب سے فیصلہ کن ڈیفائننگ مومنٹ پہ کھڑا ہوا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت فیصلے ٹھیک کیے جائیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہنا کہ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی, اس سے زیادہ یعنی ایک باہر ایک انڈر سیکرٹری امریکن ایک پاکستانی ایمبیسڈر سے میٹنگ میں ایک کھلی دھمکی دیتا ہے, اور وہ ریکارڈڈ ہے, منٹس ہیں اس کے, وہ ہمیں سائفر بھیجتا ہے اسد مجید, میں پڑھتا ہوں, اور وہ کہہ رہا ہے ہمارے امبیسڈر کو کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر آپ نے عمران خان کو نہ ہٹایا, میرا نام عمران خان کو اگر آپ نے نہ ہٹایا تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن اگر ہٹا دیا تو ہم معاف کر دیں گے. یعنی اتنی ایسا تکبر. مجھے تو سب سے, میں نے وہ CNN پہ کہا, میں نے کہا اس کو تو بیڈ مینرز پہ نکال دینا چاہیے اس ڈونلڈ لو کو, کہ اتنی بے شرمی اور تکبر سے کسی ملک کے امبیسڈر, اچھا امبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو نکال دو. یعنی کس کو وہ کہہ رہا ہے, میں فورن آفس تو میرے نیچے ہے, تو وہ دھمکی دیتا ہے. اگلے دن عدم اعتماد ہوتا ہے. اچھا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ عدم اعتماد کو کامیاب کرنا ہے, اگر نہ ہوا تو یہ کانسیکوینس. اگلے دن وہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک دم ہمارے ایلائز اتحادیوں کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ جی تحریک انصاف تو بہت بری ہے. اب یہ جو آخری 2 سال پاکستان اکنامک فیز کے اندر ڈاکیومنٹڈ ہے کہ 17 سال میں سب سے بہترین ڈیولپمنٹ ہوئی آخری 2 سال میں, یہ گورنمنٹ کی اکنامک سروے, پاکستان اکنامک سروے کے اندر, تو وہ جو سب سے بہتر سال تھے, اکانومی گرو کر رہی ہے 5.6 اور 6% پہ 17 سال کے بعد. اور وہ مشرف کا دور تھا جب باہر سے ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں. ہم نے جب ان کی جنگ میں شرکت کی تو کھلا کریڈٹ ملا پاکستان کو, تب تھا. تو کرونا کے باوجود ایک اکانومی اوپر جا رہی ہے اور سسٹینیبل گروتھ پہ کہہ رہا ہے IMF پاکستان جا رہا ہے, اور اس وقت ایک دم اتحادیوں کو یاد آتا ہے کہ یہ تو بہت بری گورنمنٹ ہے. پھر ہمارے جو لوگ, اب یہ سوچیں کہ امریکن ایمبیسی ان لوگوں کو بلا رہی ہے جو ہمارے بیک بینچرز تھے, ان کو پتا تھا خوش نہیں ہے, پروونشل اسمبلی میں بلا رہی ہے. عاطف خان کو بلا لیا کہ اچھا جی آپ کی سنا ہے اس سے تعلقات اچھے نہیں محمود خان سے, تو عدم اعتماد کا کیا ایشو, ہم اگر کریں تو کیا ہوگا. کون سی دنیا میں ایمبیسی اس طرح کرتی ہے. اور یہ 3-4 مہینے پہلے عدم اعتماد سے یہ شروع ہو گئے تھے کرنا. بار بار مل رہے ہیں ہمیں, ساری رپورٹ آ رہی ہے, ساری اپوزیشن کے ممبرز کو مل رہے ہیں, سب کو پتا چل گیا 2 مہینے پہلے کہ جی آنے والا ہے. اور جو امریکن ایمبیسی کو مل رہا تھا سب جی امریکن نے فیصلہ کر لیا. میرا سب سے بڑا پوائنٹ یہ کہ دیکھیں یہ
पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए अगर इसके ऊपर तहकीकात ही नहीं होगी, और मुझे कहा जी कि आपने इनके ऊपर इंक्वायरी नहीं की, हमने तो एकदम कैबिनेट पे रखा, कैबिनेट ने कमीशन बनाई इन्वेस्टिगेशन की, हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा, पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा, फिर प्रेसिडेंट ने भेजा सीजे को, वो साइफर के ये इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, स्पीकर भेजता है चीफ जस्टिस को कि जी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और हम क्या करते हैं, अपनी जो कमीशन थी वो हमारी गवर्नमेंट चले गई, इन्होंने जो आए थे उन्होंने तो नहीं इन्वेस्टिगेट करना था, वो तो बेनिफिशरीज थे उसके। तो इस स्टेज के ऊपर ये एक नेशनल इशू है, इसको पूरी कोशिश की दबाने की, साइफर को पूरी कोशिश की कि ये किसी को पता ना चले, इसका हर कोशिश की उसको दबाने की। ये भी कहा गया जी साइफर तो ऐसे आते रहते हैं, ऐसे साइफर कहीं भी दुनिया में किसी बनाना रिपब्लिक को भी नहीं आते। किसी फॉरेन ऑफिस से पूछे कि क्या इस तरह की कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, और मैं फुल मार्क्स असद मजीद को देता हूं, एम्बेसडर को। उसने साइफर के एंड में लिखा कि अमेरिका को डिमार्श करना चाहिए आपको, जो उन्होंने लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल किया कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटाओ। और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर हटता है, देखें ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्या पाकिस्तान दुनिया की 5वीं आबादी में बड़ा मुल्क, क्या उसका एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इस तरह रिमूव करेंगे? मैं अगला सवाल पूछता हूं कि आगे कोई आके खड़ा होगा? कोई भी आगे आके एक प्राइम मिनिस्टर को धमकी मिलेगी? क्यों याद रखें, मुशर्रफ अपनी किताब में लिखता है कि मुझे रिचर्ड आर्मिटेज ने कहा कि वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोन एज। एक रीजन देता है कि हम उनकी जंग में इस तरह गए हैं। तो कौन खड़ा होगा? कभी किसी ने सेस किया कि उस धमकी पे, और जब हम उनकी जंग में शिरकत की, कभी कोई कमीशन बैठी है, पता चला है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ? तो और उस साइफर में वो लिखता है कि इमरान खान ने जो रशिया का दौरा किया है ये अपने तौर पे किया है, मतलब ये कि इस फॉरेन ऑफिस ने सारे अकेले खुद फैसला किया। और उसने जो रशियन जो विजिट थी उसको मूड पॉइंट बना लिया। पॉइंट ये है कि इसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नहीं करता, उल्टा धमकी देते हैं कि आर्टिकल 6 लग जाना है इमरान खान के ऊपर, छोड़े कि इमरान खान कौन है, ये पाकिस्तान की तौहीन है इस मुल्क की। जो इस वक्त सिचुएशन है, जो अब मैं अपनी फाइनल बात करता हूं कि होना क्या चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए। हमारे अंदर बैलेंस आया ही नहीं। जब मिलिट्री जाती थी, जो हमारी सिविलियन हुकूमत आती थी, सिविलियन हुकूमत करती क्या थी कि वो पूरी इजाजत दे देती थी मिलिट्री को कि अच्छा आपकी ये डोमेन है, आप जो मर्जी करें, क्योंकि वो कमजोर होते थे। और दूसरा, क्योंकि उनकी डेमोक्रेसी डिपेंड करती है मॉरल स्ट्रेंथ के ऊपर, नॉट फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ फौज के पास होती है। जब आप करप्शन करते हैं, आपके ऊपर केसेस होते हैं और आप फिक्र होती है, तो आप फिर और स्पेस देते जाते हैं। सो ये जो बैलेंस है ये अभी तक आया नहीं, और इसकी वजह से आज एक ये सिचुएशन डेवलप हो गया है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो रियलाइज नहीं कर रही कि वो जो अब हरकतें कर रही है, जो अभी बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की कि हम अपनी फौज को, राना अजीम ने ठीक कहा कि फौज को कभी कमजोर नहीं हम अफोर्ड कर सकते। हमारे इर्द गिर्द सारे मुसलमान दुनिया की आपके सामने एग्जांपल्स हैं सारी। आप सीरिया ले ले, यमन, सीरिया, सोमालिया, अफगानिस्तान, एक एक लेकर सबका जो हाल हुआ है, जब क्योंकि वो डिफेंड नहीं अपने आप को कर सकते। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एसेट है, ताकतवर फौज, इसको हमें बचाना है। क्योंकि अगर पब्लिक के अंदर और फौज के अंदर फासले बढ़ते रहे जो बढ़ रहे हैं, तो इससे इवेंचुअली फौज को नुकसान है और पाकिस्तान को नुकसान है। जब हमारी एस्टेब्लिशमेंट को डिफरेंशिएट करना चाहिए, कब आप तामीरी तनकीद कर रहे हैं और कब आप डैमेज कर रहे हैं उसको, इसमें फर्क है। जब आप उनको ये कहते हैं कि आप जब एक एस्टेब्लिशमेंट के फुटप्रिंट इस तरह आ जाता है कि सहाफियों को पकड़ पकड़ के आप ये कर रहे हैं, और जो थोड़ी सी भी आप समझे कि तनकीद हुई है फौज की तो आपने एक्शन ले लिया, ये नुकसान दे रहा है हमारी फौज को।
اس سے فائدہ نہیں ہو رہا. انفارمیشن رک نہیں سکتا. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. یہ غلط فہمی ہے کسی کی کہ جی سوشل میڈیا کو آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے. آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اور آپ کنٹرول کرنے جتنی مرضی کوشش کریں, یہ ایک ایسی اب چیز نکلائی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس لیے یہ جو اب پیریڈ ہے اس کے اندر ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ کیا یہ جو فیصلہ کیا, جو بھی یہ فیصلہ نہ روکنے کا کیا, ایک امریکن سازش کے تحت ایک ان نیچرل سیٹ اپ آ گیا, کیا یہ پاکستان کے فائدے میں ہے؟ کیا پاکستان کے فائدے میں ہے کہ 1100 ارب روپے آتے ساتھ ہی انہوں نے جو نیب کے اندر کیسز پڑے ہوئے تھے انہوں نے ختم کروا دیے. سارے جن کے کیسز تھے, اور یہ پچھلے 10 سال کے کیسز تھے, یہ سارے ختم کروا لیے. جو ایف آئی اے کے اندر 16 ارب روپے کا اوپن اینڈ شٹ کیس شہباز شریف اور بچوں کے, وہ 4 وٹنسز مر چکے ہیں ابھی تک. جب سے یہ آئے ہیں 4 وٹنسز مر گئے ہیں, جس میں مقصود چپڑاسی بھی, اور ایک انویسٹیگیٹر مر چکا ہے ہارٹ اٹیک سے. اور یہ جو عمران ریاض نے جو بتایا کہ ان کو جب وہ جیل سے نکلے ہیں تو ان کو تب سے پرابلمز ہے, صحت کے پرابلمز ہو گئے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں ان کو زہر دی گئی ہے, سلو پوائزننگ کی گئی ہے. یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ کمال ہوا ہے کہ ایک دم 4 وٹنسز مر گئے ہیں اور ایک انویسٹیگیٹر, اور دوسرے انویسٹیگیٹر کو ہارٹ اٹیک ہوا بچ گیا ہے. اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سیٹ اپ کو اگر بیک کر رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ, جو کہ ساری قوم کو پتہ ہے, ان کے اپنے بیان ہیں, ایک دوسرے کیسز سارے اپنے دور پہ بنائے ہوئے ہیں. یہ جو 10 سال کے کیسز ہیں 95% تو ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں. وہ کیسز معاف کروا رہے ہیں. ایک طرف ملک نہیں سنبھالا جا رہا, مہنگائی اسپانوں پہ, اکانومی ٹینک کر گئی ہے. بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان اب چوتھا رہ گیا ہے جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. دنیا میں چوتھے نمبر پہ پاکستان ہے جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, سری لنکا کے بعد. تو کوئی سوال یہ پوچھے کہ یہ جو سارا ہوا ہے, یہ جو فیصلہ کلیئرلی ایک بند کمروں میں جو بھی فیصلہ ہوا ہے بیک کرنے کا انہیں, کیا یہ پاکستان کا فائدہ ہے؟ اور اس کو ایک اس کرپٹ سیٹ اپ کو بیک کرنے میں کیا نظر نہیں آ رہا اسٹیبلشمنٹ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے ان کو؟ اور کیا یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ کس نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ بند کمروں میں فیصلے ہو جاتے ہیں, پلان اے بنتا ہے, پھر فیصلہ کب پلان بی بنتا ہے وہ بند کمروں میں ہی فیصلہ ہو جاتا ہے. اب پلان سی کیا ہوگا وہ بھی بند کمروں میں ہوگا. جب آپ کے فیصلے اس طرح ہوتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیصلے ٹھیک ہو؟ یہ جو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, دنیا کی تاریخ کی اپنے وقت کی 2 سب سے بڑی سب سے طاقتور فوجیں, ایک ہٹلر کی اس وقت 1941 میں سب سے طاقتور دنیا کی فوج تھی, اور دوسری نیپولین کی. دونوں فوجیں تباہ ہو گئی روس کے اندر. کیسے تباہ ہوئی؟ روس کی انہوں نے جب اٹیک کیا تو سردی آنی شروع ہو گئی. بڑے لوگوں نے سمجھایا, اپنے جنرلز نے, اپنے ٹاپ کو جو 2-3 تھے, لیکن ڈرتے تھے. نیپولین کا بھی بہت بڑا اسٹیچر تھا اور ہٹلر سنتا ہی نہیں تھا. انہوں نے سمجھایا کہ جی سردیاں آ رہی ہیں. جو یو ٹرن کرنی چاہیے تھی, بائی دا وے یہ جنرلز کے لیے, لیڈرز کے لیے یو ٹرن بہت ضروری ہوتی ہے, کیونکہ کوئی بھی لیڈر اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے. غلطیاں ہوتی ہیں لیڈر سے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ غلطی پہچان کے, تو وہ کہتے ہیں نا when you are in a hole stop digging. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اب میرے سے غلطی ہو گئی ہے تو اب واپس آ جائیں. دونوں دنیا کی اس وقت کی سب سے طاقتور فوج سردیوں میں تباہ ہو گئی, روس کی سردیوں میں. آج بھی ایک ہی راستہ ہے. جتنا اس اب میں کیا کہوں, آرٹیفیشل کرپٹ سیٹ اپ جن کو اکٹھا کیا گیا, 60% لوگ ضمانت میں. میں جو 2 باتیں کہی تھی انگلینڈ کے اندر, 2 چیزیں, ایک رول آف لا تھا اور ایک ان کی اخلاقیات تھی. آپ صرف ایک چیز سوچ لیں, بورس جانسن
भारी अक्सरियत से जीतता है, वो उसकी अपनी पार्टी निकाल देती है। किस चीज पे? पाकिस्तान में खबर भी नहीं बननी थी, या खबरों में भी नहीं आना था कि जनाब वो कोरोना के दौर वो ने जब 10 डाउनिंग स्ट्रीट में उन्होंने जब काम खत्म किया तो वो सारे गैदर हो गए ड्रिंक्स के लिए। ये खबर भी नहीं बननी थी। उसके ऊपर अच्छा उसने क्योंकि कवर अप किया, झूठ बोला, उसको फारिग कर दिया। क्लिंटन और बीवी अगर कह रही है कि जी मुझे मोनिका लेविन्स्की का फर्क नहीं पड़ता, उसको उन्होंने इम्पीचमेंट कर दी उसकी। रिचर्ड निक्सन वो एक सबके फोन टैप है यहां, मेरे भी आपने देखा होगा, मेरा प्राइम मिनिस्टर के भी फोन टैप है। उस फोन टैपिंग के ऊपर उसको इम्पीचमेंट के उसने रिजाइन किया। उनकी सिर्फ मॉरल स्टैंडर्ड्स देखिए, डेमोक्रेसीज चलती है मॉरल अथॉरिटी पे। अब ये मुझे ये बताएं कि जो एक अंडर ट्रायल बाप बेटा एक चीफ मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, अंडर ट्रायल है, 16 अरब रुपए, वो मुझे केस पता है, ओपन शट केस है, नौकरों के नाम पे 16 अरब रुपया आ गया। इसमें कोई और होता तो अभी तक 1.5 साल जेल में होता। उनको आप मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं और चीफ मिनिस्टर, 60% कैबिनेट जमानत पे है। जब एक मुल्क की क़यादत, उसकी जब मोरालिटी, उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स इधर पहुंच गए कि आपने इन लोगों को ऊपर बिठा दिया है, मुझे ये बताएं जेल में लोग क्या कर रहे हैं फिर? अब किस मुंह से गरीब लोगों को जेलों में डाला हुआ है? ऊपर से आके उन्होंने आते साथ NRO 2 ले लिया। देखें, ये सेटअप जितनी देर चलेगा मुल्क कमजोर होगा, डिस्टेबलाइज होगा। और इस वक्त इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे। ये सेटअप कभी चल ही नहीं सकता जिन लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। तकरीरें सुनिए असेंबली में, अभी बजट के दौरान वो जो हमारे साथ थे वो जाके क्या बातें कर रहे थे। और वो पंजाब का सेटअप क्या है? वो तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ इलेक्शन करवा रहा है। हर किस्म का सुप्रीम कोर्ट वाजे कर बैठा है कि तुमने किसी किस्म की इस्तेमाल नहीं करना स्टेट मशीनरी। जरा जाके देखें 20 हल्कों पे सारी स्टेट मशीनरी कोशिश कर रही है इनको इलेक्शन जिताने के लिए कल। तो अगर इस सेटअप को इस तरह ज्यादा आगे जाके इलीगल काम करके इस सेटअप को ऊपर रखना है, अकाउंटेबिलिटी खत्म करके, किसको नुकसान हो रहा है? सारा इवेंचुअली सारा कौम देख रही है एस्टेब्लिशमेंट की पावर उनके पास है, सारी कौम उधर देख रही है। अपनी एस्टेब्लिशमेंट, अपनी फौज को बचाने के लिए तामीरी तनकीद जरूरी है। हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको मौका दिया जाए तामीरी तनकीद करने की, कोर्स करेक्शन के लिए। गलतियां सबसे हो जाती हैं, सब गलतियां कर देते हैं, कोई अक्ल खुल नहीं है। लेकिन एक जो तनकीद होती है वो एक जो भी पावर में होता है उसके लिए सारा वक्त मौका मिल रहा होता है उससे डिफरेंट ओपिनियन सुन के कि मैं किधर ठीक जा रहा हूं, किधर गलत। एक उस जो भी ऊपर डिसीजन मेकर है उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि ये तनकीद खुद ही फैसला करे कि ये तनकीद तामीरी है और ये तनकीद के पीछे एजेंडा है, वो फैसला करे। लेकिन तनकीद को बंद करना, ये तो अपने आप को एक फूल्स पैराडाइज में रखना है। और ये नुकसान सबको हो रहा है, सारी कौम को हो रहा है। जितनी देर तक ये इंस्टेबिलिटी चलती रहेगी उतनी देर तक इकोनॉमी हमारी नीचे जाती रहेगी। और इकोनॉमी अगर 4 नंबर पे पाकिस्तान है डिफॉल्ट करने वाला, तो खुद सोच लें कि पाकिस्तान की आज क्या पोजीशन है। और मैं आज फिर से कहता हूं कि सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। साफ और शफाफ इलेक्शंस के अलावा जिधर आज हम पहुंच गए हैं, पाकिस्तान के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो भी रास्ता इख्तियार करेंगे उसमें मसले ही मसले हैं और एक फेलियर को रीइंफोर्स करते जाएंगे। इससे और ज्यादा फासले बढ़ते जाएंगे कौम में और एस्टेब्लिशमेंट में। और हमारी सबकी कोशिश होनी चाहिए कि ये मुल्क, हमारे मुल्क में एक ताकतवर फौज इस मुल्क की जरूरत है। और हमारे मुल्क के अंदर ये भी हमें समझना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक रास्ता है, कोई मार्शल लॉ वगैरह का टाइम निकल चुका है। सिर्फ एक है कि हम अपनी जमहूरियत को स्ट्रेंथन करें। और जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के लिए जो मीडिया है
मीडिया को आज़ाद करना और फिर कानून के तहत लिमिट्स रखें कि स्लैंडर ना करे। यानी जो सारी, मैं कोई नई चीज़ नहीं कह रहा, सिर्फ जो कानून बने हुए हैं बरतानिया में, क्योंकि वहीं से हमने डेमोक्रेसी लिया, उनके कानून ले आए, जो वहाँ कानून है वो यहाँ ले आए कि स्लैंडर का क्या कानून है, और फिर उनको इम्प्लीमेंट करें। इस वक्त प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास अगर कानून है भी वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होते, इसलिए किसी को फिक्र ही नहीं है, जो मर्जी जिसके मुतालिक कह दे। और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया को रेगुलेट करना बड़ा ज़रूरी है। उसमें ऐसा गंद आ रहा है कि वो हमारे माशरे को बड़ा नुकसान पहुंचेगा, तो वो माशरे को बचाने के लिए रेगुलेट करना सोशल मीडिया को बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से राना अजीम आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सारे जो हमारे ऑनरेबल स्पीकर्स आए, मैं सारों ने बड़ी वो बातें की जो हम सब अग्री करते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बाद बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। शुक्रिया जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब कर रहे थे, और सेमिनार से खिताब करते हुए मीडिया की आज़ादी की उन्होंने बात की। इस हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया, और साइफर से मुताल्लिक़ और जो बयानिया उनका है वो भी उन्होंने पेश किया।